اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 32 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ آل عمران کا چوتھا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون 3 رکوعوں پر مشتمل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر یہاں بیان ہوگا، اور اس اعتبار سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عیسائیوں کا ایک وفد آیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کیا، تو اس پر پھر بات آگے چلی کہ محبت کے بغیر عمل نہیں ہوتا، اور محبت میں ہی غلو پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس غلو سے حد تجاوز کرنے سے ہی شرک بنتا ہے۔ تو ان کو دعوت دی گئی۔ قرآن مجید نے ان کے سامنے ایک بات رکھی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو، پھر تم اللہ سے محبت کرو گے۔ اللہ سے محبت کے دعوے دار بنتے ہو تو میری پیروی کرو۔ آج کی آیت میں قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کا کہا مانو اور رسول کا کہا مانو، پس اگر تم پھر جاؤ تو پس بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں اس موقع پر اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو یکجا کیا گیا، اور اللہ کی اطاعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں 2 چیزیں مشترک ہیں، ایک محبت اور ایک کہا ماننا، یہ دونوں مشترک ہیں۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا جاتا ہے تو اس میں پھر پیروی ہوتی ہے، نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے۔ اللہ خالق ہے، اس کی پیروی نہیں، مخلوق کی پیروی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان انہوں نے زندگی گزار کے دکھائی، تو ان کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر سورہ نساء آیت نمبر 69، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تعویلا۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کا حکم ماننا علیحدہ علیحدہ کیا گیا۔ اس اعتبار سے بھی یہاں اولی الامر منکم اس کا ذکر بھی ہے کہ جو تم میں سے تمہارے حکمران ہیں ان کا بھی حکم ماننا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دونوں علیحدہ علیحدہ بیان ہوئی، لیکن یہ جو آیت زیر مطالعہ ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو یہاں سارا زور سنت پہ دیا گیا کہ اگر یہ آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، سنت کو اختیار کرتے ہیں تو فبہا، اور اگر یہ سنت کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں جو کافر کی بات آئی ہے وہ چونکا دینے والی بات ہے۔ مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو کافروں کے ساتھ تشبیہ دی جائے، بڑی غور طلب بات ہے۔ قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رأینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔
واسطے کافروں کے، انکار کرنے والوں کے دردناک عذاب ہے۔ اہل ایمان کو مخاطب کیا اور سزا کافروں کے سنا دی۔ بالکل یہی اسلوب یہاں ہے کہ کوئی شخص سنت کی پیروی نہیں کرتا تو اس کو کافروں کے ساتھ اس کی سزا سنائی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو اسے مضبوطی سے تھامے گا ہرگز وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اور ایک اور مقام پر سنت کی جو اہمیت ہے، سورہ فتح آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان کی صفات بیان ہوئی، وہ جو کفار ہیں ان کے ساتھ وہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں وہ رحم دل، اور ان کی نشانیاں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کفار کے ساتھ بڑے سخت تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک لفظ ہے کافرون، اس کی جمع آتی ہے کفار، یہ بے قاعدہ جمع ہے جسے آپ جمع مکسر کہتے ہیں۔ چھپانے والا کسان بھی ہوتا ہے جو بیج کو چھپا دیتا ہے، اور یہ خاص طور پر منافق جو ہوتا ہے وہ بھی کلمے کو چھپا دیتا ہے، زبان سے کلمے کا ذکر کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اس کو بھی کفار کہا گیا ہے۔ اور کافرون یہ جمع سالم ہے، یہاں کفار کا ذکر آیا کہ وہ لوگ جو سنت پر نہیں ہیں، سنت کو اختیار نہیں کیا ہوا۔ مثال کے طور پر داڑھی کا حکم بھی ہے اور داڑھی نہیں رکھی، اسی طرح ظاہرہ سنتیں جو ہیں ان کو اختیار کرنا آپس میں محبت پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ان کی یہ شان تھی کہ جو لوگ قرآن و سنت پر نہیں تھے، سنت کو اختیار نہیں کیا ہوا تھا، ان کے ساتھ وہ بہت سخت۔ تو اس آیت میں خاص طور پر یہ جو بات کہی گئی کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کرتے ان کو قرآن مجید نے کافروں کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ جہاں تک سنت کا تعلق ہے وہ حلیے سے پہچانی جاتی ہے۔ آپ یہ پین ہے، بال پوائنٹ ہے، یہ آپ اس کو کبھی مارکر نہیں کہہ سکتے، مارکر اور شکل کا ہوتا ہے، حلیے سے پہچانا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح حلیے سے سنت پہچانی جاتی ہے۔ تو حلیے کا جو مقام ہے، شکل کا جو مقام ہے، اگر وہ ظاہرہ طور پر سنت ہے تو پھر یقیناً اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ ایک تمثیل آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک شخص ہے، وہ اگر ٹوپی نہیں پہنتا تو آج معاشرے میں بریلوی مساجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو ضرور سر ڈھانپنا پڑتا ہے، اور اگر وہ اہل حدیثوں کے ہاں جا کر نماز پڑھتا ہے سر ننگے تو پھر وہاں کوئی بات نہیں۔ تو کیوں نہ ایسا حلیہ بنایا جائے جس سے دونوں کو اعتراض نہ ہو۔ سنت کی یہ اہمیت ہے کہ حلیے کے اعتبار سے آپ کی وجہ سے یا میری وجہ سے کوئی شخص سنت سے دور نہ ہو جائے۔ حلیہ ایسا بنائیں جو سب کو قابل قبول ہو اور وہ سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔